وآلہ قائد کے فرمان پر، ساجد کے اعلان پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلندر صلوات۔ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم قائد معظم کو یہ ضمانت دیں گے کہ اپنے دست مبارک سے ہمارے عزیز طلباء کرام کو دستار بندی فرمائیں، اور ان کے بعد اسناد پیش کی جائیں گی اور پھر قائد محترم کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ بآواز بلندر صلوات۔ خضر حجات ولد اسلم حجات، یہ بچہ انشاءاللہ 2 اپریل کی ٹکٹ ہے اور ایران علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں قائد محبوب کو ضمانت دوں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے دستار بندی فرمائیں۔ خضر حجات ولد اسلم حجات۔ نعرہ تکبیر، ظفر زمان ولد بدر زمان، یہ بچہ بھی انشاءاللہ چاندی دن کا مہمان ہے اور 2 اپریل کو یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران جا رہا ہے۔ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، خضر حجات ولد غلام ہو کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سرور کے مل فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ خضر حجات ولد غلام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انصر عباس ولد غلام شبیر۔ سکندر رضا ولد مختار عرفان حیدر۔ شفقت علی جوادی ولد عنایت حسین۔ اب میں ضمانت دوں گا سرپرست جامعہ جعفریہ اور مرکز افکار اسلامی حجت الاسلام والمسلمین علامہ مقبول حسین علوی صاحب کو کہ وہ اپنے دست شفقت سے ان بچوں کو اصلاحات عطا فرمائیں۔ خضر حجات ولد اسلم حجات۔ بچے اس طرح خوشنود امام زمان بلندر صلوات۔ ظفر زمان ولد بدر زمان۔ اب میں ضمانت دوں گا پرنسپل جامعہ جعفریہ علامہ سید رضی عباس حمدانی صاحب سے کہ وہ اپنے دست شفقت سے ان بچوں کو اسناد عطا فرمائیں۔ خضر حجات ولد غلام ہو۔ خوشنود امام زمان بلندر صلوات۔ انصر عباس ولد غلام شبیر۔ اب میں ضمانت دوں گا مرکزی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل حجت الاسلام علامہ عارف حسین وحیدی صاحب کو کہ وہ اپنے دست شفقت سے ان بچوں کو اسناد عطا کریں۔ سکندر رضا ولد مختار عرفان حیدر۔ شفقت علی جوادی ولد عنایت
عنایت حسین. اب میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام علامہ انیس الحسنین صاحب سے کہ وہ اگلی دو اسناد پیش کریں. یہ نیامین علی اور فضل علی صاحب جو ہیں انہوں نے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ پاکستان میں پوزیشنیں حاصل کی تھی انعام میں، ان کو یہ اعزازی شیلڈ عطا کی جا رہی ہے. نیامین علی فضل علی منیر حسین خوشنود امام زمان بلند الصلوات منیر حسین. میں تمام علماء اور قائد محترم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى الطيبين وصحبه المنتجبين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. توفیق الہی ہے کہ مجھے یہاں اس مدرسہ علمی مرکز علمی کے جلسے میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور علماء کرام اور برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں ابتدائی میں سراہتا ہوں کوششوں کو اور کاوشوں کو جو یہ مدرسہ انجام دے رہا ہے مولانا مقبول حسین ندوی صاحب کی سرپرستی میں، اور رائے کے تحسین ہے آپ اور قدردانی کرتا ہوں آپ کی محبت اور تعلق اور ربط اور شوق جس کے تحت آپ ایک مدرسہ علمی کے جلسے میں تشریف لائے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا ایک تعلق ہے اپنے مکتب کے ساتھ اور ایک وابستگی ہے. خدا کرے کہ یہ وابستگی اور زیادہ مضبوط اور توانا ہو. مکتب تشیع کو پہچاننا، جاننا، سمجھنا اور پہچان کر، جان کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. انفرادی زندگی ہو، میں ایک فرد ہوں، ایک فرد ہوں، میں یا میرا خاندان، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ مکتب تشیع کو جانیں، پہچانیں، اس کے مطابق سوچیں. ہمارے نظریات، ہمارے عقائد مکتب تشیع کے جو حقائق ہیں اس کے مطابق ہوں اور ہمارا عمل اور کردار بھی مکتب تشیع کا عکاس ہو. بہتر زندگی کے لیے ضروری ہے. لوگوں کا تصور ہے کہ مذہب ایک روحانیت کا سلسلہ ہے اور روحانی تسکین کے لیے، ذہنی سکون کے لیے مذہب ہے. جیسے ذہنی سکون کی اور طرح لوگ تلاش کرتے ہیں. مذہب سے تعلق رکھنے والے، مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ صرف روحانی سلسلہ ہے اور اس روحانی سلسلے کو کے ساتھ مربوط رہنا روحانیت کی تسکین ہے، اور آخرت اگر ہوئی تو اس کے اندر سرفرازی اور سربلندی ہوگی. یہ اکثر یہ حقیقت یہ ہے کہ مکتب تشیع جو مکتب اسلام کی، دین اسلام کی افضل و اولا و اعلیٰ تشریح اور تفسیر ہے،
وہ مکتب تشیع ہماری زندگیوں کو ایک راستہ دیتا ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ایک سلجھاؤ کی طرف اور ایک بہتری کی طرف لے جانے کا ذمہ دار ہے۔ ہماری معاشی زندگی اگر بہتر ہو سکتی ہے تب ہو سکتی ہے جب مکتب تشیع کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صرف ورد و وظائف کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، نماز پڑھنا، یہی مکتب تشیع نہیں ہے۔ یہ تو ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اور ورد و وظائف کرنا جو ہے یہ بھی اچھی بات ہے۔ مسجد میں بیٹھنا بہت اچھا ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ مکتب تشیع جس کو ہم مانتے ہیں یہ صرف ماننے کی بات نہیں ہے یا سننے کی بات نہیں ہے، یا اچھے چیز سامنے آئے تو اس پر نعرے لگانا اچھی بات ہے، سننا ماننا یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کی ہر تعلیم کا تعلق، ہر ہدایت کا، اس کی ہدایات کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم اگر معاشی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں میری خاندانی زندگی بہتر ہو، یہ جو پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ان پریشانیوں سے اگر چھٹکارا میں چاہتا ہوں تو مجھے مذہب سے، مکتب تشیع سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میں جاتا ہوں کسی اور طرف، کسی اور راستے، بہت سے راستے ہیں جن کو میں ڈھونڈتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری پریشانی گھر کی، خاندانی دور ہو اس سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اتنے مؤثر نہ ہوں یا ان پہ تنقید بھی ہوتی ہو، وہ ٹھیک نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ، سب سے صحیح راستہ اپنے خاندانی حالات کو درست کرنے کے لیے مکتب تشیع کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ اگر آپ معاشی زندگی چاہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں، لوگوں سے بھیک مانگنا، جا کر منت سماجت کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی کے ذرائع کو استعمال کرنا، یہ وسائل خدا نے اس لیے پیدا کیے ہیں، لوگوں سے مدد چاہو، لوگوں کی سفارش چاہو، سب کچھ ہے، لیکن اصل میرے معاش کی ذمہ داری بھی میرے مکتب تشیع نے لی ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ مکتب تشیع پوجنے کے لیے، صرف پیار کرنے کے لیے نہیں ہے، میری زندگی کو روشن راستہ اگر دیتا ہے تو مکتب تشیع دیتا ہے اور اس کی تعلیمات دیتی ہے۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ پھر سیاست، ملک چلانا، ایڈمنسٹریشن، مملکت کو سنبھالنا، تدبیر امور کرنا، یہ بھی مکتب تشیع اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے نمونے بھی سب سے بڑھ کر نمونے اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو ہمارے پاس موجود ہے۔ علی بن ابی طالب کا دور حکومت ایک سنہرا دور حکومت تھا۔ کیا اصلاحات ہوئی شیعہ کو پتہ نہیں ہے۔ کبھی شیعہ نے یہ کوشش نہیں کی کہ عالم سے یا مولوی سے درخواست کرے کہ مجھے بتاؤ جب میں تخت حکومت پر بیٹھے اور حکومت سنبھالی، وہ فضول کام تھا۔ سب سے بڑا دنیا کا سیاست مدار اور سیاست شناس علی تھا۔ ابھی پہلے جو علی نے کیا فرمایا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سب سے بڑا حکمران اور عادل اس کائنات کے اندر جو گزرا ہے حاکم وہ علی تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ مولانا سے محرم پڑھواتے ہو سارا سال؟ کبھی آپ نے کہا اس کو کہ مولانا ذرا علی کی جو اصلاحات تھی، آتے ہی تخت حکومت پر بیٹھتے ہوئے علی نے کون سی اصلاحات کی؟ سب سے پہلی جو اصلاح علی نے کی وہ مالی اصلاح تھی۔ قومی خزانے سے ہر شخص کے لیے برابر کا موقع مہیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب میں لے جاؤں آپ کو تاریخ میں ہوتا کیا تھا، میں اتر نہیں جاتا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ علی نے آتے ہوئے پہلا آرڈر یہ جاری کیا، حکم نامہ جاری ہوا کہ مال جو قومی خزانہ ہے اس سے ہر ایک کو برابر کا موقع مہیا کیا جائے۔
مجھے فرض کیجیے، مجھے تو ٹھیکے مل جاتے ہیں، لائسنس مل جاتے ہیں، سب کچھ بینک سے قرضے بھی ہو جاتے ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے، عزیز ہے، تحریک کا آدمی ہے، کافی مالدار ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کرے. اس کو مشکلات ہیں، اللہ اس کی مشکلات حل کرے. میں نے کہا کیسے کمایا آپ نے؟ اس نے کہا جی میں نے ٹیکٹ استعمال کیا جو یہاں پہ موجود ہے. میں نے بینکوں سے لون لیے، قرضے لے کر میں نے اپنی تجارت بڑھائی اور اس کے ذریعے اب میں مالدار ہوں. میں نے کوئی سرمایہ خرچ نہیں کیا. یہ قرضہ ہر آدمی کو نہیں مل سکتا. مولا علی کا دور ہوتا تو ایک عام آدمی کو پہلے قرضہ ملتا اور دوسروں کو بعد میں ملتا. اس لیے آج بھی اگر کوئی مسیحی آج کا ایک نامور عیسائی رائٹر، قلمکار، مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. آج بھی دنیا میں اگر انصاف کی آواز کوئی ہے 14 صدیوں میں جو گونج رہی ہے تو وہ امام علی ابن ابی طالب ہے. قتل علی لشدت عدلہ، مسجد میں مارا اس لیے گیا کہ سب سے عادل زیادہ تھا. کیا اصلاحات کی علی نے اور کیا سیاسی پیغام تھا علی ابن ابی. سیاست علوی کیا کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. علی ابن ابی طالب میں کس طریقے پہ ہمیں سیاست علوی کا راستہ ہمارے لیے کھولا باہر. مکتب تشیع جو تشریح ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے، بہتر تعبیر اسلام کی، دین کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی سب سے بہتر تعبیر مکتب تشیع ہے. میرے الفاظ سن لیجیے، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو گالی کی بہتر تعبیر کہہ رہا ہوں. سب سے اچھی تعبیر مکتب دوسری تعبیریں میں میں ان کو مانتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن سب سے افضل اور اولا تعبیر اگر قرآن کی اور وحی کی اور دین کی ہے، اسلام کی اگر ہے تو وہ مکتب تشیع ہے. اس بہتر تعبیر کی حفاظت کرنا، اس بہتر تعبیر کو تقویت دینا، مکتب تشیع اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دینی مدارس اور مراکز کو مضبوط کرنا. قوموں کی پہچان جہالت سے نہیں ہوتی. قوموں کی پہچان اور کوئی گروہ یا کوئی ٹولے یا کوئی لوگ یا کوئی بھی کسی میدان کے اندر وہ آگے بڑھے وہ نہیں کرتے. قوموں کی تعبیر ہوتی ہے اس کے مراکز مضبوط ہوں. قوم کی بنیاد اساس علم پر ہوتی ہے. قوموں کی جو عزت و آبرو ہے، اہل بیت کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ علم میں سب سے برتر تھے. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے علوم اولین و آخرین کے وارث تھے وہ، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. اس لیے ان کے جو علمی مراکز ہیں ان کو مضبوط کرنا، توانا کرنا آل محمد سے وابستگی کی دلیل ہے. قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے مراکز کے ذریعہ، اپنی علمی اور دینی مراکز کے ذریعہ کتنے مضبوط ہیں اور کتنے توانا ہیں. اور دینی اقدار کا تحفظ اگر کوئی قوم کرتی ہے جو دین سے وابستہ ہو تو وہ اس کا ایک بڑا ذریعہ دینی مدارس اور مراکز کو مضبوط کرنا اور علماء سے وابستہ رہنا، تاکہ معلومات آپ حاصل کریں، آپ کو علم ملے، آپ کی رہنمائی ہو، آپ کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آئے، آپ کی زندگی میں سلجھاؤ آئے. آج کل کے نوجوانوں کے لیے دینی مدارس سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت اور توانائیوں کو غلط راستے پر ڈالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں. آپ بھی شاید جانتے ہیں، اب تو دیہاتوں تک پہنچ گیا سب سلسلہ. بے راہ روی پر ڈالنے، ان کی طاقت و توانائیوں کو فضول کاموں میں، بے حیثیت، بے قیمت، بے ارزش کاموں میں ڈالنے کی بڑی کوششیں ہیں. برائیوں پر ان کو عادی بنانے کی کوششیں ہیں. منشیات، دوسرے جو اس قسم کی خرابیاں ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، ان میں جوانوں کو ملوث کرنے کی کوششیں ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو، نوجوانوں کو دینی مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ وابستہ کرو. علماء کی ذمہ داری ہے کہ آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کے لیے ایک سلجھا ہوا اور روشن راستہ
جوانوں کے لیے جس میں تفریح بھی ہو، جس میں ان کی توانائی، ان کی خواہشات، ان کی امنگوں کی بہتر انداز میں ترجمانی بھی ہو۔ صرف آپ ان کو کہیں کہ آپ آئیں مسجد میں بیٹھے، وہ تو ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھنا تو ظاہر ہے فرض ہے اور فرائض کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے، لیکن ان کی لائف سٹائل کو ایک روشن اور بہتر بنانے کے لیے، اچھی زندگی کا راستہ ان کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی امنگوں کو، ان کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مکتب تشیع کو تقویت دیں، مضبوط کریں اور یہ سمجھیں۔ دوسروں نے سمجھ لیا دشمنوں نے کہ مکتب تشیع بہت توانا ہے اور طاقتور ہے، اور پاکستان کے اندر میں دنیا کی بات نہیں کرتا، دنیا میں بھی مکتب تشیع کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اس کے لیے مسائل ہیں اور مشکلات ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مکتب تشیع کی قوت کو اور طاقت کو سمجھ لیا دشمنوں نے، اور ایک مدت سے سازشیں ہیں۔ شاید تم تک بات پہنچنی ہے، تنظیمی ہماری کمزوری ہے، تنظیم والے کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، دینی مدارس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ بتاؤ لوگوں کو تشیع کے خلاف پاکستان کے اندر بڑی گہری سازشیں ہیں، طاقتور گروہ نے تشیع کی حیثیت کو کمزور کرنے، تشیع کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے، تشیع کے حقوق کو سلب کرنے، اس کی حیثیت کو کم کرنے، بازاری لوگوں کے برابر کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہم نے ان کی سازشوں کو اب تک ناکام بنایا۔ یہاں جو جتنی میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کون ہے کوشش کرنے والے، ان کی اصلوں اور نسلوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں، مشکل میں دوسرے پڑھتے ہیں، میں ان کو ان کمیوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، ان کمزور طبقات کو بھی جانتا ہوں جو میرے باپ کے کھلیان سے میرے سامنے لیتے لے کر پلتے رہے اور آج وہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ لہذا تشیع کے خلاف رذیل لوگ، خسیس لوگ جو ہے وہ تشیع کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، سن لو، یاد رکھا کرو، مجھے شوق نہیں ہوتا تقریر کا، میں تمہیں ہدایات اور رہنمائی کے لیے آتا ہوں، لوگوں کو بتایا کرو آگے جا کر، یہ بات اس کمرے کے اندر محدود نہ رہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے میری جان مال، ہر فرد کی جان مال، عزت، آبرو اور اس کے حقوق کا تحفظ۔ کیا کیا تم نے، کیا کیا ریاست پاکستان نے؟ میں پوچھتا ہوں، ریاست پاکستان کا کوئی ذمہ دار ہے مجھے بتائے کہ یہاں کتنے شیعہ مارے گئے، میرے مدعی مارے گئے، میرے گواہ مارے گئے، میرے جج مارے گئے، میرے وکیل مارے گئے، جج چھوڑ کے بھاگ گئے ملک سے۔ کیا تدارک کیا ریاست پاکستان کے ذمہ داروں نے اس کے لیے؟ آ رہی ہے سمجھ بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہاں اس ملک کے اندر شیعوں پر قیامتیں گزری، گھر اجڑے، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، کسی نے کوئی تدارک کیا؟ ریاست پاکستان کے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ کتنے قاتل سولی پہ لٹکے؟ میرا سوال ہے، ابھی میں آگے بڑھوں گا، میں ریاست پاکستان کے ذمہ داروں سے یہ سوال کر رہا ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں جو پوچھا کرو، اور میں تمہیں بتاؤں، لوگ کہتے ہیں میری تقریر میں جہاں بھی کسی کے دل میں کوئی سوال آئے، اعتراض آئے، کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، میری تقریر میں فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، اس سلسلے میں کیا ہوا؟ میں نے جو اقدامات کیے بحیثیت قائد کے اور نمائندہ کے اور ایک تشیع کے ترجمان کے، اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف ہونے والی کلنگ کے خلاف جو اقدامات میں نے کیے، 10 سال تک میں نے جو اقدامات کیے، جب مرجعیت عظمیٰ کی سرپرستی حاصل ہوئی عراق میں عراقی حکومت کو، تو جو مرجعیت عظمیٰ نے جو اقدامات کیے وہ
پوچھ لو علماء کرام سے کیا کہا تھا مرجع وقت نے جب عراقیوں پر یہی صورت دہشت گردی کی صورت، تو اس وقت مرجعیت عظمیٰ نے کیا کہا تھا؟ جو بات میں یہاں کہتا رہا، جو عمل میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، جو انداز میں نے اختیار کیا اور جس انداز میں قوم کے تحفظ کے لیے اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے، وقت نہیں میں تفصیل بتاؤں، ہم نے کوشش کی کہ یہ سلسلہ جو ہے رکے، کم سے کم ہو، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی اور انداز اختیار کیا جائے، وہ انداز میں اختیار نہیں کیا، اور میں کرنے کے لیے کبھی بھی تیار ہوں، میں جانتا ہوں اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے جو انداز اختیار کیا وہی انداز مرجعیت عظمیٰ نے اختیار کیا عراق کے اندر، میرے اس رویے پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ میں نے جب اتحاد و وحدت کی یہاں کوشش کی، کسی مجبوری کے تحت نہیں، کسی مشکل کے تحت نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، میرا مشن ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے امت کو ایک جگہ جوڑنا، اور میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر میں اتحاد کے بانیوں میں سے ہوں۔ بانی یا مجبور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، مجھے نہ مجبوری ہے نہ کمزوری ہے، بعض بانی ایسے ہوتے ہیں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، میں طرح اس ملک کے اندر زندہ رہ سکتا ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شیعہ ہو، تمہارے لیے کہتا ہوں، جو یا علی مدد کہنے والا ہو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے اتحاد کی بنا رکھی اس ملک کے اندر، ملی یکجہتی کونسل میں تمام گروہ شیعہ سنی سب، اور اب متحدہ مجلس عمل بنی جس کا سیاست میں بھی رول ہے، اور میں آپ کو بتا دوں بغیر سیاسی قوت کے حقوق کا تحفظ مشکل ہوتا ہے، لہذا سیاسی عمل میں ہم ہیں، اور سیاسی عمل کے ذریعے ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اپنے آپ کو مضبوط، عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور مضبوط کریں گے، اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اس کے اندر ہم موجود ہیں۔ اور ہم نے جس ضابطۂ اخلاق پر میں نے اس ملک کے اندر دستخط کیے، وہ ضابطۂ اخلاق تھا جو بر صغیر میں پہلی مرتبہ دو مذہب کے، دو مسالک کے رہنماؤں نے اس پر دستخط کیے تھے، تحریک میں نے ڈالی پاکستان کے اندر ضابطۂ اخلاق کی، اور اب جو ضابطۂ اخلاق میں بنتے رہے، ضلعوں میں بنتے ہیں، صوبوں میں بنتے ہیں، سارے کا سرچشمہ وہ ہے، اس ضابطۂ اخلاق پر دستخط کیے جس پر پاکستان میں اگر کوئی اور کرتا تو پاش ہو جاتا۔ میں نے منوایا علماء سے اور منوایا تم سے بھی کہ تشیع کی مصلحت میں ہے یہ ضابطۂ اخلاق، اور میرے اس رویے کی تائید ہوئی ولی امر مسلمین کی اس فتوے سے جو 2 سال، میں تو 10 سال سے 20 سال سے کر رہا ہوں، 2 سال پہلے آیا، جس میں یہ تھا کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع کا شیوا نہیں ہے، یہ تائید ہوئی۔ لہذا ہم اس ملک کو جانتے ہیں، میں اس کو پہچانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں جو سازشیں کرنے والے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ریاست کو کہ ریاست تمہاری ذمہ داری ہے میری جان و مال کا تحفظ، تمہاری ذمہ داری ہے میری عزت و آبرو کا تحفظ، تمہاری ذمہ داری ہے میرے حقوق کا تحفظ، میری شہری آزادیوں کا تحفظ، آزاداری سید اللہ مجلس اعضا میرا شہری بنیادی حق ہے، پاکستان کے پاکستان کی بنیادوں میں آزاداری کا حق محفوظ ہے، مت چھیڑو اس کو۔ کون ہیں وہ لوگ جو آزاداری کے پیچھے پڑے ہوئے اور اب مجالس سے عذاب FIR ہوتی ہیں؟ تم میں سے کوئی آدمی مجھے نہیں بتاتا، میں چل رہا ہوں ملک کے اندر جہاں ایک گھر ہے اور علم لگا ہوا ہے، اس کی علم کی حفاظت کرنا، اس کے مذہب کی حفاظت کرنا، اس کی نسلوں کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ میری تنظیم کہاں ہے؟ میں تم سے بھی پوچھتا ہوں، میں سننے کے لیے نہ آیا کرو، جا کے کوئی عمل کر سکتے ہو تو کرو۔ FIR درج ہوتی ہے مجلس اعضا پر، کون ہے مجھے بتانے والا؟ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، میں اگر ذمہ دار ہوں تو تمہاری ذمہ داری بھی ہے، بتاؤ مجھے۔ مجلس اعضا پر FIR پاکستان کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آزاداری سید الشہداء کو روکے۔ میں اس ملک کے اندر آزاداری سید الشہداء میرا بنیادی حق ہے، میں آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں، میں جہاں چاہوں جب چاہوں مجلس اعضا کر سکتا ہوں، آزاداری بنا سکتا ہوں، مجھے کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ میں ملک کے اندر چلتے ہوئے پورے ملک میں گھومتے ہوئے آیا ہوں آپ کے پاس، یہاں میں آیا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں
مجھے اس کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جنگ، میری جدوجہد قانونی ہے، میں قانونی راستہ اختیار کی، قانون کی بات کرتا ہوں، قانونی حق مانتا ہوں اور اس حق کو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں اس جدوجہد کو پہنچاؤں گا جہاں مجلس اعضاء کے لیے، کسی جلوس کے لیے کسی پرمٹ اور لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس وقت وہ وقت ہوگا جب پرمٹ کو یوں پھاڑوں گا اور پھاڑ کے پہن کے آزادی سے مناؤں گا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، اس ملک کے اندر شیعہ کے حقوق کو کوئی ضابط نہیں کر سکتا۔ میرا حق ہے بنیادی جینا، میرا حق ہے مجلس اعضاء سید الشہداء، میرا وجود ہے، میری شناخت ہے، میری زندگی ہے، میں سے کبھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ میں قانون کی بات کرتا ہوں، میں اشتہار بھی نہیں دلاتا، مجھے اشتہار دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اشتہار کے بغیر جب میں دعوت دیتا ہوں اسلام آباد کے اندر ہفتے کے نوٹس پہ تو ہزاروں علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں بغیر کسی دعوت نامے کے، مجھے اشتہار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دھمکیاں بھی نہیں دیتا ہوں، دھمکیاں تو کمزور آدمی دیتا ہے، مجھے دھمکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، یہ نہیں چل سکتا پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں مجلس FIR درج ہو، اتنا بڑا فائل ہے جو FIR کی میں نے خود جمع کی، اتنے محب و عزاداری کے اور عزاداری بناتے ہو، مجھے کسی آدمی نے نہیں دی، میں خود پہنچاؤں گا، پہنچ کے میں نے FIR اکٹھی کی ہے، کچھ لوگوں نے بھجوائی، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کام کرو۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ضروری ہے کہ البتہ میں نے یہ کیا، جب اتنی بڑی فائل تھی تو میں نے کچھ ذمہ داروں کو کہا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ جو تمہارے خلاف بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں میلے ہوتے ہیں، ٹھیلے ہوتے ہیں، ناچ گانے سب کچھ ہوتا ہے، تو عزاداری اور مجلس اعضاء کو کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ اور پھر تمہارے خلاف بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہیں دھرنے ہو رہے ہیں، کہیں ریلیاں ہو رہی ہیں، کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دروازے تم بند کر سکتے ہو۔ اگر میں نے یہ دروازہ کھولا عزاداری کے لیے تو جب تک مقصد تک ہم نہیں پہنچیں گے وہ دروازہ بند نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا میں لڑائی بھڑائی کی دعوت نہیں دیتا آپ کو، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ توڑ پھوڑ کرو اور یہ کرو۔ ہاں البتہ احتجاج ہونا چاہیے، ہماری پالیسی کے 3 حصے ہیں، رابطہ حکومت سے اس کو سمجھانا کہ غلط کر رہے ہو، اداروں سے، حکومت سے، پولیس سے، اور اس کے بعد پرامن احتجاج، یہاں قراردادیں پاس ہونی چاہیے، اس اجتماع میں مجلس ہو، وہاں قراردادیں پاس ہو۔ مجلس اعضاء پر کوئی FIR یا اس قسم کا کوئی منفی اقدام قابل قبول نہیں ہے، عزاداری کو آزاد ہونا چاہیے۔ تمہاری کتنی قراردادیں پاس کرتے ہو، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا کے مجلس کرتے ہو، اور ایک قرارداد تم منظور نہیں کرا سکتے۔ لوگوں کو اویئرنیس دو، آگاہی دو، ہونی چاہیے قراردادیں۔ نماز جمعہ تمہارے یہاں کتنے ہوتے ہیں، کتنی قراردادیں ہوتی ہیں؟ ہر نماز جمعہ میں قرارداد ہونی چاہیے، ہر مجلس اعضاء میں قرارداد ہونی چاہیے، جہاں 5-10 آدمی مل کر بیٹھو قرارداد ہونی چاہیے کہ ہم نہیں چاہتے اس کو، ہم نہیں قبول کرتے اس سلسلے کو۔ اور سن لو، ہمارا فلسفہ قربانی ہے۔ میں لڑائی بڑائی کروں، میں قربانی کا قائل ہوں۔ مجلس اعضاء کے لیے قربانی دینا ہوگی، مجلس اعضاء کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ کتنی قربانی دینی ہوگی یہ طے میں کروں گا پاکستان کے اندر۔ بغیر قربانی کے عزاداری سید الشہداء کا لگتا ہے کہ تحفظ شاید مشکل ہو، اس لیے قربانی کے لیے تیاری کر لو۔ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ قربانی کے لیے، قربان ہونے کے لیے، حسین کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ قربانی کا فلسفہ سیکھا ہم نے زینب بنت علی سے، جب ندا دی نا عمر سعد نے، کہا من ينتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے اس جسم اطہر کی بے حرمتی کرے؟ کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر کہ بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سوچا ہوگا بہن نے کہ بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ 10 ناجیب انسان جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمے لگائی ہوئی تھی آگے بڑھے۔ سنتے ہو نا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب چلے، مغرب کے گھوڑے مشرق چلے،
تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے، اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ ردو سر